السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت کیا، الحمدللہ ہم نے ماہ محرم میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو خوب سنا۔ اب پچھلے جمعے سابقہ نشست ہوئی، اس میں ہم نے اہل بیت اطہار کے فضائل کو قرآن مجید سے جانا، اللہ کے احکام کو سمجھا، اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور ان نفوس قدسیہ کے فضل و کرم کو اللہ جو بتا رہا ہے ہم نے وہ جانا، اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ہر آیت کریمہ کو سمجھیں، اس کے مطلب کو، اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو جانیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم اہل بیت اطہار کی عنوان سے قرآن کو پڑھیں کہ قرآن مجید نے اس مضمون میں کیا ارشاد فرمایا، تو ہم نے جانا کہ قرآن نے ہمیں کہا: قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتے، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ ہم نے جان لیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حضور پاک کے قرابت داروں سے محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہم نے قرآن میں جا بجا اہل بیت اطہار کے فضائل کو بھی سنا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس پر عمل کریں، جتنی گنجائش ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ آج جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوا، ہم نے علماء کرام سے سنا، اپنے بزرگوں سے بارہا ہم نے اس واقعہ کربلا کو سنا، کیسے ہوا، کیا کیا واقعات ہوئے، ساری تفصیل ہم نے جانی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور
کرنے والوں کے لیے کیا ہے اور شہید ہونے والوں کے لیے کیا ہے وہ بھی سمجھے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے انہیں زندگی جاویداں عطا فرمائی ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ تم اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ گمان مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس طور پر یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، بظاہر جن کی جانیں اس دنیا میں ختم کر دی جاتی ہیں ظالموں کے ہاتھ سے، جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے قرآن میں فرما رہا ہے کہ سنو، جان لو کہ یہ جو جان گئی ہے، تم سمجھتے ہوں گے کہ یہ مٹ گئے، یہ مٹے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور ایسی زندگی کہ جس کا تم شعور نہیں رکھ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، رسول پاک کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیں، اللہ کے رسول پاک کو تکلیف دیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ان کے لیے اللہ نے ایک ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے۔ برادران عزیز، دو پہلو، ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اللہ ان کو فرما رہا ہے کہ اللہ ان کو اپنے پاس زندگی جاویدہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ یہ بھی قبول نہیں کرتا کہ تم انہیں مرا ہوا کہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کو مرا ہوا نہیں کہنا، ان کا انتقال ہو گیا نہیں کہنا، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کی محبت زندہ ہے، ان کا مقصد زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، وہ خود زندہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ کو تکلیف دے، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، وہ ذات قادر مطلق ذات ہے، وہ ذات رب العالمین کی ذات ہے، وہ ذات وہ ہے جو جبار و قہار ہے۔ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کو تکلیف دے، یہ خیال کہ کوئی اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے یہ حقیقت میں ممکن نہیں، لیکن یہ اپنے محبوب کی محبت ہے اور اپنے محبوب کی امت کی محبت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کو تکلیف دے اور رسول پاک کو تکلیف دے، در حقیقت کوئی ڈائریکٹ طور پر اللہ کو تکلیف دے ممکن نہیں، لیکن اللہ حضور پاک کی عظمت، فضیلت، مقام اور بلندی کو بتاتے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ ان کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے۔ اور یاد رکھو جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، جو رسول پاک کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ اللہ کی مرضی کی خاطر
اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر چلنا، اور اگر اس پہ جان گوا دے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، اللہ والوں کو تکلیف دے، رسول پاک کو تکلیف دے، حضور پاک کے چاہنے والوں کو تکلیف دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور تمہارے لیے عذاب ہے آخرت میں۔ یہ دو فکریں ہیں، یہ دو راستے ہیں کہ ایک بندہ یا تو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلے گا یا ایک اللہ کی نافرمانی میں چلے گا۔ برادران عزیز، جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کو اور اہل بیت اطہار کی تکلیف کو جانتے ہیں کہ بھئی ان کو تکلیف دینے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کو تکلیف دے، رسول پاک کو تکلیف دے، تو پھر اس کے لیے لعنت ہے، عذاب ہے۔ بات کلیئر ہے۔ لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تکلیف تو اہل بیت اطہار کی تکلیف ہے، وہ تکلیف تو امام حسین کی تکلیف ہے، وہ تکلیف تو امام حسن کی تکلیف ہے، وہ تکلیف حضور پاک کے خانوادے کی تکلیف ہے۔ لیکن قرآن میں تو کیا کہا گیا؟ اللہ اور اس کے رسول، دو باتیں ہیں۔ پھر اس تکلیف کو ان کی تکلیف آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ سوال آدمی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اٹھتا ہے، اس کا جواب ہم کو حدیث پاک میں ملتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احبہم احبنی، من احبنی احبہ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا، من احبہما فقد احبنی، من احبنی احبہ اللہ۔ ایک طرف دو پہلو حدیث پاک کے، دو جز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا جز حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا پہلو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، حاکم نے، طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، من ابغضہما فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغضہ اللہ، کہ جو ان کو بغض رکھے، ان سے دشمنی رکھے، جو ان سے عداوت رکھے، وہ ان سے نہیں رکھتا، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ جو میری اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان کا بغض ان کا نہیں ہے، وہ بغض حضور پاک تک پہنچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بغض میرا بغض ہے۔ من ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، وادخلہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ جہاں قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ جو اللہ کو تکلیف دے، جو رسول پاک کو تکلیف دے، اس پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے آخرت میں ذلت آمیز عذاب تیار ہے، وہیں پر حضور پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ میری تکلیف کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، کہ جو میری اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے گویا کہ وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور جو مجھے تکلیف دے رہا ہے وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے، جب یہ احادیث کریمہ پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ تم حضور پاک کو گالیاں بکتے ہو۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اما جان فرماتی ہے کہ تم سرور کائنات سید الانبیاء کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہو، سب کو شتم کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا نعوذ باللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم حضور پاک کو سب پہ شتم کریں، سرور کائنات کی شان میں گستاخی کریں، یہ ممکن نہیں۔
کہ ہماری زبان سے کوئی نازیبا الفاظ ان کی شان میں ادا ہو، یہ ممکن نہیں۔ اس پر اما جان بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کیا تم علی اور ان کے گھرانے کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے؟ ممبروں سے علی کو گالی نہیں دیتے؟ سنو، من سب علی فقط سبنی، حضور پاک نے فرمایا کہ جو علی کو برا بھلا کہتا ہے وہ علی کو نہیں مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اما جان فرما رہی ہے، اما جان سکھا رہی ہے کہ حضور پاک کا منشا کیا ہے، سرور کائنات کن کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور کن کی ناراضگی سے ناراض ہوتے ہیں، کن کی تکلیف پر حضور پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ برادران عزیز، جب ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی بات دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز دیکھتے ہیں، تو بات سمجھ میں آئے گی کہ سنت رسول کیا ہے۔ مشہور حدیث پاک ہے، چھوٹی سی بات ہے لیکن سمجھیں تو بہت زیادہ اس کے اندر وسعت ہے۔ صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، مشہور حدیث پاک ہے، سرور کائنات سید الانبیاء فخر کون و مکان ممبر رسول پر تشریف فرما ہے، جمعہ کا خطبہ عنایت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کا جھرمٹ حضور پاک کے عاشقین سرور کائنات کے سامنے بیٹھ کر آپ کا خطبہ سن رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، حجرے سے باہر آئے، دونوں کے لباسوں پر لال دھاریوں والے کرتے تھے، لباس لال دھاریوں والے کرتوں کا تھا۔ دونوں شہزادے اپنے حجرے سے نکل کر صحابہ کے درمیان سے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کوشش ہے کہ دونوں میں ہم پہلے پہنچ جائیں، حضور پاک کی بارگاہ میں پہلے پہنچوں۔ دونوں چھوٹے شہزادے ہیں، اب دونوں دوڑ رہے ہیں صحابہ کے درمیان سے نکل کر آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ منظر کو سرور کائنات ممبر پر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ دونوں شہزادے حضور پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اپنے نانا رسول پاک سے لپٹ جاتے، تبھی دونوں کے پیر ٹکرائے اور حضور پاک کے سامنے صحابہ کے درمیان میں گر پڑے۔ کہاں گرے؟ صحابہ اکرام کے درمیان گرے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں گرے، عاشقان رسول کے درمیان گرے ہیں۔ اگر سرور کائنات چاہتے، حکم دیتے تو کوئی نہ کوئی حضور کے چاہنے والے صحابی ان کو اٹھا کر حضور پاک کے پاس لے آتے، لیکن سرور کائنات نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا، خطبہ جو دے رہے تھے روک دیا، ممبر رسول سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے، دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں اٹھایا، مٹی لگی تو صاف کیا، ان کو چوم کر لا کر ممبر پر بازو بٹھا دیا، اپنے ممبر پر بازو بٹھا لیا اور فرمایا کہ لوگوں، میں بڑا چاہا کہ میں اپنا خطبہ جاری رکھوں، لیکن اولاد کی محبت، یقیناً اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ برادران عزیز، ذرا یہاں پر رک کر سوچیں، یہاں پر ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹٹولیں، اپنے افکار کو اس طرف لے جائیں اور دیکھیں کہ اتنی تکلیف دونوں شہزادوں کی، اتنی سی تکلیف کہ زمین پر ریت پر گرے ہیں، حضور پاک کو برداشت نہیں۔ حضور پاک چاہتے تو فرما دیتے کہ صحابہ اٹھا لاؤ، لیکن حضور پاک کی محبت کا انداز کہ حضور پاک کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنے بچے گرے کسی کو کہہ دے، نہیں، خود بدف سے نصیب اٹھا کر لائے ہیں۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کی تکلیف کا انداز بتا رہی ہے حدیث پاک۔ اور سوچ کے کہ کربلا میں پھر جہاں پر جب امام حسین اپنے گھوڑے سے گرے ہوں گے، سرور کائنات کے خلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ وہ شہزادے جن کو حضور پاک اپنا لعاب دہن چکاتے تھے، اپنی زبان چساتے تھے، جب وہ پیاسے ہوتے تھے، پانی نہیں ملتا تو حضور پاک اپنے شہزادوں کو اپنی زبان اطہر چساتے تھے، وہ شہزادوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا ہوگا۔ سوچئے سرور کائنات کے قلب اطہر پر کتنی تکلیف نہیں گزری ہوگی۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے، سنو کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دے گا،
دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ برادران عزیز، حضور پاک نے کہہ دیا کہ تم میری تکلیف کو جاننا چاہتے ہو، اگر تم میرے گھر والوں کو تکلیف دو گے مجھے تکلیف ہوگی۔ بارہا فرمایا حضور پاک نے، بارہا سمجھا دیا یہ چیز کو۔ آخر میں یہاں تک فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ من ارشاد ہوتا ہے، یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے جنگ کرتا ہے، اور اس سے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو تم سے سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں۔ برادران عزیز، ایسے سینکڑوں حدیثیں ملیں گی۔ میں دو کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ ایک طرف وہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ کامیاب ہیں، ایک طرف وہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں وہ ناکام، ذلیل و خوار ہیں۔ اور یہاں پر ہم نے دونوں راستوں کو دیکھا ہے کہ دونوں طرف کلمہ پڑھے جا رہا تھا، لیکن راستے کا فرق تھا۔ ایک راستہ حسینی راستہ وہ تھا کہ جہاں پر اللہ کی قرآن کا حکم پورا کرنے کے لیے، قرآن مجید کو باقی رکھنے کے لیے، نظام اسلام کو بچانے کے لیے، ظالم کے ظلم کے خلاف میں امام حسین کھڑے ہوئے، اور دوسری طرف اس کو نہ اللہ کے قرآن کا کوئی لحاظ تھا، ان کے قرآن جن کی محبت کا حکم دے رہا ہے انہی کے قتل پر آمادہ تھا، اللہ کی تکلیف، رسول پاک کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو تکلیف دو گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی جو رسول پاک کو تکلیف دے، اور نہ اسے اللہ کی تکلیف کا خیال تھا، رسول پاک کی تکلیف کا خیال تھا، بس وہ اپنا ظلم، بربریت، جابریت کو بتانا چاہتا تھا۔ ایک طرف حسینیت ہے، ایک طرف یزیدیت ہے، یہ دو افکار ہیں، دو لوگ نہیں، شخصیتیں ان کی فکروں سے جانی جاتی ہیں۔ تو یہ افکار ہیں دو، ایک حق پرستی، ایک ظلم و جبریت، ایک سچائی، حقانیت، اسلام، اس کے احکام، قرآن، اللہ اس کے رسول کی محبت، اس کے لیے کھڑے ہیں۔ دوسری طرف نہ اس کو قرآن کا لحاظ، نہ نماز کا لحاظ، نہ احکام اسلام کا لحاظ ہے، بس اسے دنیا، اپنے مال، اپنا تخت، اپنی طاقت، اپنی عیش و عشرت، اس کا خیال ہے۔ وہ سارا سرتاپا باطل، اور امام حسین سرتاپا حق ہے۔ یہ دو ایسی فکریں ہیں، ایسا امتیاز ہے جو کربلا میں ہوا کہ اب جب کبھی حق و باطل میں کہیں نہ کہیں آدمی کو پریشانی یا سمجھنے میں تمیز نہ ہو پائے تو پھر اسے پلٹ کر کربلا کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے حق و باطل تھا تو بدر تھا، کہ جہاں بدر میں حق و باطل کی لڑائی تھی، سامنے کفار تھے، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ سامنے کلمہ گو ہی ہے، کہاں دیکھیں وہ بھی مسلمان نام نہاد، یہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کہاں دیکھیں تو پھر اسے کربلا میں دیکھنا ہوگا کہ حق و باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ظلم کیا ہے، باطل کیا ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد اب جب ہم مقصد کربلا کو جانتے ہیں تو وہاں ایک ہی مقصد ہے کہ حق کو ثابت کیا جائے، جو ظلم بڑھ رہا تھا اس ظلم کو روکا جائے، ظلم کے خلاف میں کھڑا ہوا جائے، اسلامی نظام کو قائم رکھا جائے۔ آج بھی جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دو کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جہاں پر حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، ظلم اور حق پرستی آمنے سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہ چیز کہیں نہ کہیں محسوس ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے، یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ فرق تو محسوس ہوتا ہے، حق و باطل سمجھ میں تو آتے ہیں،
لیکن مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. باطل بڑی طاقت ہوتی ہے. ظلم کرنے والا بہت طاقتور ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور محسوس کرتے ہیں. تبھی تو قرآن نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یقیناً ہم آزمائیں گے تم کو. اللہ فرما رہا ہے ہم آزمائیں گے تم کو، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی تمہارے مالوں کو تلف کر کے، کبھی تمہاری جانوں کو تلف کر کر، کبھی تمہاری اولاد کو ہلاک کر کر، اور ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. خوشخبری کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اگر تمہارے سامنے سارا زمانہ تمہارے خلاف ہو گیا کوئی بات نہیں، لاکھوں کا لشکر تمہارے سامنے ہے، جدھر دیکھتے ہو ظلم کرنے والا ہے، جدھر دیکھتے ہو باطل پرست ہے، جدھر دیکھتے ہو تمہیں دبانے کے لیے تیار لوگ نظر آتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، اسباب ان کے پاس ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، مال و دولت ان کے پاس ہے، تخت و تاج ان کے پاس ہے، بر اعظم کی ان کے پاس حکومت ہے، اور تم 72 ہو. تو یاد رکھو کہ ڈرنا نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج بھی اگر ہم تعداد میں کم ہیں کوئی بات نہیں، طاقت میں کم ہے کوئی بات نہیں، ہمت میں کم ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں کوئی بات نہیں، اسباب و وسائل نہیں کوئی بات نہیں، جسمانی طاقت نہیں کوئی بات نہیں، یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب آپ کو کبھی یہ وقت محسوس ہو جائے کہ ظلم کا سامنا کیسے ہو، اتنا بڑا ظالم کھڑا ہے، سپر پاور ہمارے سامنے ہے، تو کربلا کو پلٹ کے دیکھو، وہاں سے ہمت ملتی ہے، وہاں سے طاقت ملتی ہے، وہاں سے صبر کی تلقین ملتی ہے، وہاں سے ظلم کے خاتمے کا درس ملتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم باقی رہنا ضروری نہیں، اسلام باقی رہنا ضروری ہے، پیغام قرآن باقی رہنا ضروری ہے. یہ جان آج نہیں، 10 برس بعد، 20 برس بعد ختم ہونے والی ہے، کہیں نہ کہیں تو مرنا ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں چلتا ہوا مرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. تو اگر جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ظلم کے سامنے کیا کیا جائے، باطل کے سامنے کیا کیا جائے، تو پھر آپ کو کربلا کو دیکھنا ہوگا کیا کیا جائے. ڈٹ کر مقابلہ کرو اور جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی معیت ساتھ ہے، اللہ کی خوشنودی ساتھ ہے. برادران عزیز، یہی مقصد کربلا ہے. آج بھی یزیدیت الگ الگ انداز میں آپ کے سامنے آتی ہے، الگ الگ طریقوں سے آتی ہے، اور کہیں آپ کے مال کے تلف ہونے کا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا، حق بولوں گا تو میرے مال کا نقصان ہو جائے گا. کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانے کو کھانا نہیں ملے گا، بھوکا مر جاؤں گا. کہیں یہ ہوتا ہے کہ کیا کروں، میں نے جو کاروبار لگائے رکھے ہیں وہ کاروبار سارے مٹ جائیں گے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے جان کا خوف ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے، اتنا بہت زیادہ سخت ظالم ہے، میں کیا کروں، جان کا خوف ہے، اولاد کا خوف ہے. تو یاد رکھیں یہ سب جانے ہیں، سب کو کبھی نہ کبھی مٹنا ہے. باقی رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس کے پیغام کو آگے کر کے چلے جائیے، اس کی راہ میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو مٹا دیجیے، وہ باقی، اس کے ساتھ ہم چلیں گے، ہم بھی باقی رہ جائیں گے، وہ ہمیں باقی رکھ دے گا. آج ان حالات میں آپ کو اس حدیث پاک کو غور کرنا ہے جہاں پر ظلم کے بارے میں حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی ظلم دیکھو، منکر دیکھو، اس کو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے روکو. اگر زبان سے روک نہیں سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا جانو.
یہ 3 درجے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے کمزور، سب سے زیادہ ناتواں، سب سے زیادہ نچلا درجہ ایمان کا کوئی ہے کہ اگر کوئی برائی کو ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی خرابی کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر نہ ہاتھ سے روک پائے، نہ زبان سے کچھ کہہ پائے، دل نے۔ اور آج اگر ہم کسی برائی کو دیکھ کر دل میں بھی برا نہیں جانتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنا ہوگا، اور ہمیں امام ہمام نے جو سکھایا ہے ان کا جو مقصد ہے کہ ظالم کو ہاتھ سے روکو، یہ کربلا ہے۔ برادران عزیز، ہر جگہ آپ کو رخصت اور عزیمت ملیں گے کہ رخصت ہے کہ چلو اس راستے کو لے لو، عزیمت ہے کہ اس راستے کو لو، رخصت ہے کہ چھوڑ دو، عزیمت ہے مقابلہ کرو۔ آپ کو زندگی میں کربلا سے درس لینا ہوگا، حق پرستی کا، سچائی کا۔ اگر یہ نہیں لے سکے تو پھر کیا، سچ نہیں بول سکے تو پھر کیا، حق کا ساتھ نہیں دے سکے تو پھر کیا، ہر جگہ۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، کہ اپنے آپ کو سچا حق پرست بنائیے، حسینی بنائیے۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا کہ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کے گناہ، الگ الگ قسم کی آزمائشیں سامنے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اگر ہمت لینی ہے تو امام حسین سے لیجئے، حسینی قافلے سے لیجئے کہ جہاں پر ان کو بھوک کی تکلیف بھی تھی، خوف کی تکلیف بھی تھی، اموال کے نقصان کی تکلیف بھی تھی، جانوں کی قربانی کی تکلیف بھی تھی، اور ان کے بچوں کی قربانیوں کی تکلیف بھی تھی۔ ہر ایک تکلیف کو آپ نے اٹھایا ہے، ہر ایک شدت کو آپ نے برداشت کیا تاکہ اللہ خوش ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اسلام بلند ہو۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور آج جو اسلام ہم کو ملا ہے ہم اس پر عمل کرنے سے کوتاہ ہے، بچانا تو دور کی بات ہے، اسلام کو بچانا بہت دور کی بات ہے، آپ اس پر عمل کرنے سے کوتاہ ہیں۔ آپ کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، ہماری شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ جو اسلام جس کے لیے اتنی زیادہ شہادتیں ہوئی، اتنے زیادہ قربانیاں دی گئی، اتنے اپنے اپنے بچوں کو آپ نے شہید کروا دیا، مال کو لٹا دیا، اپنے آپ کو لٹا دیا، اور وہ اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہمارا کم سے کم اتنا تو فریضہ بنتا ہے کہ اس کے پابند ہو جائیں، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اس کے احکام کو پورا کرنے والے ہو جائیں، اور اس کو اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو صحیح انداز سے سکھائے تو صحیح۔ اتنا تو احسان ان کا اٹھانا ہوگا، احسان مندی کا اتنا تو ظہور ہونا چاہیے کہ انہوں نے جس اسلام کے لیے جان دے دی، ہم اس کو یوں پامال نہیں کر سکتے، اس کو ہم یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے اوپر اسلام کو امپلیمنٹ کیجیے، احکام اسلام کی پابندی کیجیے، اور ان کے احسان کو مانیے کہ انہوں نے قربانی دے کر اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے۔ احکام قرآن، نظام اسلام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ امت تک اسلام پہنچ سکے، حضور کا پیغام پہنچ سکے، قرآن کے احکام پہنچ سکے، اور وہ صحیح طریقے سے اپنے رب کو منا سکے، رب کو راضی کر سکے، اور اللہ کی راہ پہ چل سکے۔ اگر ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں تو پھر کیسے حسینی ہیں؟ امام حسین کو اتنا خراج تو پیش کرنا ہوگا آپ کی شہادت پر کہ ہم اسلام کے پابند ہو جائیں، قرآن کے پابند ہو، احادیث کریمہ کے پابند ہو، سنتوں کے پابند ہو، اور ان کی شہادت کی عظمت کو اپنے دل میں ہمیشہ زندہ رکھو۔ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس پر خود بھی چلنا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہ محبت ڈالنا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کا حکم ہے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی نشو و نما
تین چیزوں پر کرو، تین ایسی عادتیں، تین ایسی خصلتیں، تین ایسی خوبیاں کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، وہ بچے تمہارے کامیاب ہوں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی پاک کی محبت سکھاؤ، بحب اہل بیتہ، اپنے نبی پاک کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتعلیم القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ تین چیزیں جب بچے کو سکھائیں گے بچہ کامیاب ہوگا، یہ اس کی زندگی کی بنیاد ہے۔ جو نبی کا وفادار ہوگا، جو نبی کے گھر والوں کا وفادار ہوگا، اور جو قرآن پڑھنے والا ہوگا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور حدیث ہم کو صحیح مسلم کے اندر ملتی ہے، جہاں پر حضور نے فرمایا اندی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم لن تضلوا ابدا، اگر تم ان کو تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، کہ جہاں حضور فرماتے ہیں دو بھاری چیزیں، دو مضبوط چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ان کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا اہل بیتی عترتی، میری عترت، میری اہل بیت، ان کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج ہم دونوں کو چھوڑ دیے، دونوں چیزیں آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ زبان سے کہنا کافی نہیں، پریکٹیکل عمل کر کر بتانا ہوگا، قرآن کو سیکھنا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، تبھی کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، مقصد کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ قربانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کس مقصد کے تحت قربانیاں دی گئی ہے اس مقصد کو آج بھی ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ وہ حق پرستی کو، نظام اسلام کو، احکام قرآن کو اب عمل کر کر زندہ رکھنا ہے، لوگوں کو سمجھا کر زندہ رکھنا ہے، اور بتانا ہے کہ یزید مر گیا، یزیدیت آج بھی ہے، میرے حسین جب بھی تھے اب بھی ہے، حسینیت آج بھی ہے۔ جب کبھی ظلم ہوگا اس کے خلاف میں آپ کو سبق لینا ہوگا امام حسین سے، کہ ظلم کو کیسے روکیں۔ اس بات کو سمجھیں اور ضرور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور یہ سیکھیں، یہ جانیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہوگا، مقصد ہونا چاہیے، بے مقصد زندگی کوئی کام کی نہیں، مقصد ہو، اور اس کا صحیح مقصد ہو، کہ جب ہم گزر جائیں اور ایک وقت ایسا ہو کہ کہیں بستر پر لیٹے رہیں اور فرشتے موت کا، ملک الموت کا انتظار کرتے رہیں کہ نہ اولاد پوچھ رہی ہے، نہ بچے پوچھ رہے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار پوچھ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس وقت کو بھی یاد رکھیں کہ جہاں کچھ نہیں کر پائے تو یہ خیال نہ ہو کاش کچھ کر جاتا، کاش کچھ کر جاتا۔ آج اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اب کچھ کریں، بعد میں پچھتانا نہ ہو، بعد میں وہ پچھتاوا، وہ خیال نہ ہو، ابھی کچھ کریں، ابھی کچھ کریں کہ بعد میں اطمینان ہو کچھ تو کیا، اس سے اللہ راضی ہو گیا، کچھ تو کیا جس سے میرے آقا راضی ہو گئے، کہ چہرہ دکھانے کے قابل ہو گیا حشر میں۔ اس کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔